أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، معززین علاقہ، قابل عزت تکریم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، سنی علماء کونسل جراوالا کے زیر اہتمام آج کا یہ عظیم الشان سیمینار جو ماں بیٹا سیمینار کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، جس میں جہاں پر سیمینار کا انعقاد ہے وہاں پہ سنی علماء کونسل کے ذمہ داران، خصوصاً قاری حبیب اللہ صاحب اور ان کے رفقا نے معززین کے لیے اور کارکنان کے لیے افطاری کا بھی انتظام اور اہتمام کیا ہوا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہماری اس محفل کے روح رواں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا جمیل اجمل قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر تدیر سلامت فرمائے۔ بہت نازک موڑ پر ہم پہنچ گئے ہیں کہ افطاری کا وقت بھی بالکل قریب ہے اور آپ سے تھوڑی سی گفتگو بھی کرنی ہے۔ ہمارا تجربہ ہے کہ شادی کا موقع ہو یا خصوصاً اِشال ثواب کے جو پروگرام ہوتے ہیں، اس موقع پر جب طعام کا انتظار ہو تو اس وقت گفتگو کرنا اور سننا ایک بڑا امتحان ہوتا ہے، لیکن افطاری کے وقت تو عجیب کیفیت ہو جاتی ہے کہ روزہ دار کی بھی کیفیت اضطراری ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت بھی اس وقت جوش میں ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جو روزے دار ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے
تو سمندر میں مچھلیاں بھی اس کی دعا پر آمین کہہ رہی ہوتی ہیں۔ میں چند منٹوں میں سیمینار کے عنوان کو مد نظر رکھ کر دو چار باتیں عرض کروں گا، امید ہے آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ ہمارے میاں صاحب نے بہت خوبصورت الفاظوں میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خراج تحسین پیش کیا ہے، کیونکہ اسی ماہ مقدس میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال بھی ہے، اور اسی مہینے میں خلیفہ چہاروں امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ تاریخی واقعات اس ماہ مبارک میں پیش آئے، خصوصاً غزوہ بدر، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ان جانثاروں کو کہ جو دنیاوی اعتبار سے بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، مدینہ کی طرف سے روانہ ہوتے ہیں۔ بدر کی طرف جاتے ہوئے پوزیشن یہ ہے کہ گلے میں قمیض نہیں ہے، سر پہ پگڑی نہیں ہے، اور پاؤں میں جوتا نہیں ہے، لیکن ان بے سر و سامانی کے عالم میں نکلنے والوں کا پروٹوکول یہ ہے کہ مدینہ سے لے کر بدر کے مقام تک فرشتوں نے ان کے قدموں میں پر بچھائے ہوئے ہیں۔ یہ تو جاتے ہوئے ان کا پروٹوکول تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعزاز یہ بخشا کہ ایک جگہ پر خیمہ لگا دیا جس کی چھت نہیں تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے عریش لکھا ہے، جس کی چھت نہ ہو، جس خیمے کی کناتیں لگی ہوئی ہوں لیکن کھلے آسمان کے نیچے۔ اسی جگہ پر آج مسجد عریش موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے میں رکھ دیا، اور جنہیں مدینہ سے بدر تک لائے تھے، جن کی تعداد 313 بنتی تھی، سر سجدے میں رکھ کر ان کے لیے کمال کے جملے ارشاد فرمائے۔ فرمایا، اللہ، یہ وہ میں محمد کی جمع پونجی ہے جو میں نے مکہ سے لے کر مدینہ طیبات پہنچنے تک اسے تیار کیا ہے، اور اس کے لیے میں نے بہت پریشانیوں کو جھیلا ہے۔ میرے راستے میں کانٹے بچھائے گئے تو میں نے نرم و نازک تلیاں ان کانٹوں پہ رکھ دی، گڑھے کھودے گئے میں نے عبور کر لیے۔ مجھے اگر مجنون دیوانہ تک کہا گیا تو وہ میں نے برداشت کر لیا۔ یہ جماعت تیار کی ہے میں نے، سر سجدے میں رکھ کر اللہ کے نبی نے اس جماعت کے بارے میں جو جملے ارشاد فرمائے ہیں، وہ اعزاز اس روئے زمین پر صرف کسی جماعت کا ہی ہے۔ فرمایا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ یہ وہ جماعت ہے جسے میں محمد نے تیار کیا ہے، اور آج یہ بدر کی وادی میں پہنچ گئی ہے۔ اگر اس میدان میں انہیں ختم کر دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا، تو لا توبت فی الارض، یہ آقا کے جملے ہیں اور اس جماعت کے اعزاز میں ہیں
فرمایا اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر روئے زمین پہ نہ کوئی تیری عبادت کرنے والا ہوگا، نہ کوئی میں محمد کا نام لینے والا ہوگا۔ یہ وہ بنیاد ہے جس کو اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے کہ قیامت کی صبح تک اللہ کی عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو باقی رہنی ہے، اس کی بنیاد یہ وہ جماعت ہے۔ واقعہ بدر میں بھی عجیب و غریب چیزیں سامنے آتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جب جا رہے تھے اس وقت مہاجرین اور انصار کے جذبات کیا تھے۔ مسجد نبوی میں وہ اپنے ریمارکس کیا پیش کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے رائے لی تو رائے کے جواب میں وہ کیا کہہ رہے تھے۔ اس وقت مسجد نبوی کے ماحول میں جو جذباتی منظر تھا اور جو گفتگو ہو رہی تھی، تاریخ نے کہا اس گفتگو نے کملی والے محمد کا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا تھا۔ آپ خوش ہو گئے کہ واقعتاً بے سر و سامانی کے عالم میں نکلنے والوں کے جذبات اگر ایسے ہیں تو اللہ کی غیبی مدد اور نصرت ان کے انتظار میں کھڑی ہوئی ہے۔ گنتی ہو رہی تھی تو اس میں ایک شخص سامنے نظر آیا، اسے اس مجمع سے باہر بلا کر اپنے پہلو میں کھڑا کر دیا اور اسے کہا کہ آپ نہیں جا سکتے۔ اس کی آنکھوں میں اشک جاری ہو گئے، روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا عثمان رو رہے ہو؟ جی اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ نے مجھے حکم کر دیا ہے کہ اس قافلے کے ساتھ آپ نے نہیں جانا۔ میرا شوق ہے کہ میں اس راستے میں جام شہادت نوش کروں، اور اگر بچ جاؤں تو یہ اعزاز ہوگا کہ میں غازی بن کے آؤں گا۔ اللہ کے نبی نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا عثمان تم یہاں ٹھہرو، میں محمد ضمانت دیتا ہوں کہ گھر بیٹھے تمہیں بدر کے شہیدوں کا ثواب بھی مل جائے گا، بدر کے غازیوں کا ثواب بھی مجھے مل جائے گا۔ جو مجمع میں لوگ کھڑے تھے وہ حیران تھے کہ ڈپٹی کیا کرے گا، یہاں اس نے کرنا کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کو اتنا بڑا اعزاز مل رہا ہے کہ وہ بدر میں پہنچے، شہید ہوں تو پھر شہادت کے رتبے پر فیض ہو کر وہ اعزاز حاصل کریں، بدر میں اتر کر دشمن کا مقابلہ کر کے یہ بچ جائے پھر غازی بنیں گے۔ لیکن یہ گھر بیٹھے غازیوں کا ثواب بھی لے رہا ہے، شہیدوں کا ثواب بھی لے رہا ہے، اس نے کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میری بیٹی رقیہ بیمار ہے، تیمارداری تم کرتے رہو گے اور عرش والا خدا تمہیں بدر کے شہیدوں کا ثواب گھر بیٹھے دیتا رہے گا۔ میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں، لیکن یہ بڑے عجیب سے مرحلے پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ تحریکی لوگوں کے لیے یہ مرحلے عجیب ہوا کرتے ہیں۔ آپ چلے گئے، واپس لوٹے، ایک گھڑ سوار بڑی تیزی کے ساتھ مدینے میں داخل ہوا۔ حضرت عثمان مدینے کے راستے پر کھڑے تھے، گھڑ سوار سے پوچھا بدر میں کیا بنا؟ وہ تیز رفتاری میں تھا، عثمان ساتھ ساتھ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اس نے گھوڑا بھی دوڑایا اور جلدی میں بتایا اللہ نے محمد مصطفیٰ اور ان کے بے سر و سامانی کے عالم میں نکلنے والے ساتھیوں کو فتح عطا فرما دی ہے۔ مدینے میں منادی ہو گئی، پورا مدینہ استقبال کے لیے نکل آیا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ رقیہ روزانہ مجھ سے پوچھتی تھیں عثمان
ذرا پتہ کرو میرے ابو محمد کا کیا بنا ہے۔ کہا میں خوشی میں دوڑتا ہوا گھر آیا، میں نے دہلیز پہ قدم رکھا تو آواز دی، رقیہ اٹھ تجھے خوشخبری سناؤں، اللہ نے تیرے ابو محمد مصطفیٰ کو فتح عطا فرما دی ہے۔ کہا جب میں نزدیک پہنچا تو پتہ چلا وہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ ایک جملہ حضرت عثمان نے کہا اس موقع پر، کہا اللہ تیری خدائی میں کیا اتنا ٹائم اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ بیمار بیٹی اپنے فاتح ابا محمد کا چہرہ دیکھ لیتی ہے؟ اتنا مہلت نہیں تھی، اتنے سانس انہیں عطا نہیں کر سکتا تھا، لیکن مشیت ایزدی نے ایک حکیمانہ جملہ مشیت نے ودیعت کیا، کہا تحریکی لوگوں کے لیے ایک ہی وقت میں خوشخبری بھی ہوتی ہے، ایک ہی وقت میں پریشانی بھی ہوتی ہے۔ یہ 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچے تو عثمان کے بارے میں پوچھا۔ ایک انصاری صحابی نے بتایا جی وہ سامنے جنت البقیع میں جس قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے، ڈالنے والے عثمان ہے، جس قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے وہ حضرت رقیہ کی قبر ہے۔ سامعین گرامی قدر، واقعہ بدر بھی اسی ماہ میں پیش آیا ہے۔ اسی ماہ میں حضور کی وہ زوجہ مقدسہ جسے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں نکاح میں اس وقت آئی جب آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ آقا علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، دو بندے ہیں جن کی وجہ سے اسلام کو تقویت ملی ہے، ایک خاتون ہے جسے خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں اور ایک مرد ہے جنہیں ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ ان دونوں کی وجہ سے اسلام جو ابتدائی مراحل میں تھا، اللہ نے ان کے پیسے اور دولت کی وجہ سے انہیں عروج دیا ہے۔ سیرت مصطفیٰ میں مولانا ادریس کاندھنوی رحمہ اللہ نے ایک جملہ لکھا ہے، فرمایا جب حضرت خدیجہ دنیا سے رخصت ہو رہی تھی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ 4 بیٹیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ سے اللہ نے عطا فرمائی۔ میں دشمن کی بات نہیں کرتا، وہ دشمن صغرے کبرے منطقی انداز میں باتیں کر کے ایک ہی بیٹی ثابت کرنا چاہتا ہے، لیکن حقائق حقائق ہی ہوا کرتے ہیں، دلائل دلائل ہی ہوا کرتے ہیں۔ 4 بیٹیاں ان کے ہاتھ حضرت خدیجہ نے پکڑے ہوئے ہیں اور حضور کے ہاتھ میں دے کر کہا، آقا میں نے بحیثیت بیوی آپ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، آپ نے اعلان نبوت کیا تو پھر میں امتی بن کر بھی میں نے تابعداری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، آپ تبلیغ دین میں مصروف رہے، میں نے گھر کے حالات کو سنبھالا، بچوں کو سنبھالا، لیکن اب مشیت کا فیصلہ ہے میں دنیا چھوڑ رہی ہوں۔ ان بچیوں کو ماں کا پیار بھی آپ نے دینا ہے، باپ کا پیار بھی آپ نے دینا ہے۔ وہ وقت، وہ مرحلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا پریشان کن ہوگا۔ با وفا بیوی دنیا سے رخصت ہو رہی ہے، اس سال کو اسلام نے عام الحزن کہا ہے جس سال میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا ہے۔ اسی میں ابو طالب جو حضور کے چچا ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ انہوں نے محبت کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے جوانی تک انہوں نے سہارا بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت بھی کی ہے، محبت بھی کی ہے، لیکن اسلام قبول نہیں کیا تو وہ بھی اسی سال میں رخصت ہو گئے۔ سامعین گرامی قدر،
اس بیوی کا انتقال بھی اسی ماہ مبارک میں ہوا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہے ایک دن میں اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک انصاری بڑی عورت آئی اور اس نے آ کر مجھے سلام کیا اور گھریلو کوئی چیز اسے ضرورت تھی، جیسے عورتیں گھر میں آتی ہیں ماچس مانگنے کے لیے، آٹا مانگنے کے لیے، مہمان آ گئے دودھ نہیں ابھی دودھ دے دو، کوئی اس طرح کی کوئی گھریلو ضرورت کی چیز لینے کے لیے آئی۔ وہ بولی تو حضور کمرے میں تشریف فرماتے، حضور نے برجستہ فرمایا عائشہ ختیجہ آ گئی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے حضور کا یہ جملہ سنا، جلدی جلدی میں اس عورت کو فارغ کیا، گھر بھیجا، پھر میں حضور کے پاس چلی گئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اس بوڑھی عورت کو ابھی تک نہیں بھولے؟ آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ اس بوڑھی عورت نے جتنا محمد کو سہارا دیا ہے، جتنا وفائے کی ہے، میں محمد اسے بھول نہیں سکتا۔ یہ بھی زوجہ، اور حضور علیہ السلام نے 11 عورتوں سے شادی کی ہے، ازواج مطہرات 11 ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے کہ ہر زوجہ مومنوں کی ماں ہے، اور اس میں شک کرنے والے کا دنیا میں بھی اور آخرت میں کھانا خوار ہو جاتا ہے، ایمان اس کے پاس نہیں رہتا۔ لیکن یہ اعزاز صدیق کی بیٹی کو حاصل ہے کہ جناب جبرائیل اگر وحی لاتے ہیں تو حضور جب عائشہ کے بستر پر ہوتے ہیں وحی وہیں پہ اترتی ہے۔ میرے ریسرچ کے مطابق ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بستر پہ بھی وحی نہیں اتری ہے، غار حرا میں اتری، مطاف میں تھے وہاں اتری۔ لیکن یہ اعزاز حضرت عائشہ کا ہے کہ حضور علیہ السلام کا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں ہوتا تھا کہ حضرت جبرائیل آ جاتے بے تکلفی میں آ جاتے تھے۔ میں ایک بات عوامی سطح کی عرض کر رہا ہوں، میرے اکابر علماء بیٹھے ہیں، عوامی بات عرض کر رہا ہوں۔ قرآن غار حرا میں اترا اور یہ بڑے عرصے سے لوح محفوظ میں تھا، انتظار میں تھا حضور پہ اترنے کے، حضور کے آنے کی انتظار میں تھا، پھر اترا تو قرآن نے جو پہلی مرتبہ حضور کو دیکھا تو بہر نکل کر دعویٰ کیا کہ جیسے میں نے حضور کو دیکھا ہے ایسے کسی نے نہیں دیکھا۔ میری بات کو پک کرنا، قرآن نے اقرا بسم ربک الذی خلق بن کر حضور کو دیکھا، بہر نکلا، دعویٰ کیا جیسے میں نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا دیکھا تو جناب عمر نے بھی ہے۔ قرآن نے کہا میرا دعویٰ یہ ہے کہ جیسے میں نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا۔ جب عمر نے دیکھا ہے اس وقت حضور 39 آدمیوں میں بیٹھے ہوئے تھے، 39 آدمی اور بھی دیکھ رہے تھے، اور جناب عمر آئے تو انہوں نے بھی دیکھا۔ قرآن کہتا ہے میرا دعویٰ ہے کہ میں نے اکیلے دیکھا جیسے میں نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر یہ میں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ 13 سال تک قرآن کا یہ دعویٰ اپنی جگہ پہ مضبوط رہا۔ 13 سال کے بعد ایک شب آئی، اپنے بھی تلاش کر رہے ہیں، بیگانے بھی تلاش کر رہے ہیں، حضور مل نہیں رہے۔ قرآن کہتا ہے میں لوح محفوظ میں دیکھ رہا تھا کہ کسی کو نہیں مل رہے، مجھے تو ضرور ملے گا۔ پھر مجھے کاشن ملا، انڈیکیٹر، اشارہ، کہا جاؤ میرے محبوب کو میرا پیغام دے کر آؤ۔ اللہ اشارہ دے نا، میں کہاں جاؤں؟ اشارہ عرش بری سے ہوا، جاؤ غار میں جاؤ۔ قرآن کہتا ہے میں دوڑ پڑا، میں نے کہا پہلے بھی غار میں دیکھا تھا، آج بھی غار میں دیکھوں گا۔ اور پہلی مرتبہ غار میں دیکھا، بہر نکلا تو دعویٰ کر دیا جیسے میں نے دیکھا ایسے کسی نے نہیں دیکھا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق بن کے گیا تو میں نے دیکھا، میں نے کہا کیا دیکھا؟ کہا چہرہ دیکھا، والضحیٰ والا
کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ ہما فی الغار، اشارہ تھا غار میں ہے۔ میں جب غار کے دہانے پہ پہنچا، قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے سوچا آج پھر ایک مرتبہ تنہائی میں دیکھوں گا، اکیلے میں دیکھوں گا، یا وہ ہوں گے یا میں ہوں گا، لیکن میں نے اندر جھانک کے دیکھا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ اذ یقول لصاحبہ۔ ذرا جملوں پر غور رہے، قرآن کے جملے ہیں، کسی مولوی کی زبان پہ نکلنے والی بات نہیں ہے، کسی رائٹر کی لکھی ہوئی بات نہیں ہے، کسی دانشور کا جملہ نہیں ہے، قرآن کا جملہ ہے، کلام الہی ہے۔ فرمایا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ۔ قرآن کہتا ہے میں نے کہا، میں سمجھا اکیلے ہوں گے، میں ہوں گا یا وہ ہوں گے، لیکن میں نے اندر جھانک کے دیکھا تو کوئی صاحب پہلے سے موجود ہے جس سے محو گفتگو ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اسے کہہ رہے ہیں او میرے یار گھبرا نہیں، ہم اکیلے نہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن کہتا ہے میں نے دیکھا، میں نے دیکھا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ پیغام دے کے واپس لوٹا۔ میں نے کہا اب تمہارا میسج کیا ہے؟ کل دعویٰ تھا جیسے میں نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا، غار حرا کے دعوے سے آج غار شور تک پہنچے ہو، 13 سالوں کا گیپ ہے، کوئی میسج دینا چاہو گے؟ قرآن نے ایک میسج دیا ہے، ذرا ذہن میں رکھنا۔ قرآن نے کہا غار حرا سے نکلا تو میں نے کہا جیسے میں نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا، غار شور میں دیکھ کے بہر نکلا۔ قرآن نے کہا جیسے ابو بکر نے دیکھا اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ میرا عنوان نہیں ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، صرف اشارہ دیتا۔ قرآن نے کہا میں محبوب کے لبوں پہ آیا تو دنیا کی جھولی میں چلا گیا، میں حضور کے لبوں پہ آیا تو قاریوں کی جھولی میں چلا گیا، عام لوگوں کی جھولی میں چلا گیا، لیکن میں قرآن حضور کے ہونٹوں پہ آیا تو لوگوں کی جھولی تک پہنچا۔ ابو بکر کی جھولی وہ عظمت والی ہے جس میں قرآن نہیں، صاحب قرآن سویا ہوا ہے۔ بھئی شان قرآن کی اعلیٰ ہے یا صاحب قرآن کی اعلیٰ ہے؟ کہا جیسے میں نے دیکھا ایسے کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ 13 سال کا دعویٰ ہے۔ غار شور میں دیکھنے کے بعد قرآن کا میسج ہے جیسے ابو بکر نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا۔ ٹائم آخری مرحلے میں جا رہا ہے، میری بات کو ذہن میں رکھنا۔ میں نے قرآن سے پوچھا کوئی اور؟ کہا ہاں، غار میں جیسے ابو بکر نے دیکھا ایسے کسی نے نہیں دیکھا۔ پھر میں مدینے میں حجرہ عائشہ میں گیا، جو منظر میں نے غار میں دیکھا وہی منظر میں نے عائشہ کے گھر میں دیکھا۔ تو قرآن نے کہہ دیا مردوں میں جیسے ابو بکر نے دیکھا ایسے کسی نے نہیں دیکھا، عورتوں میں جیسے ابو بکر کی بیٹی نے دیکھا ایسے کسی نے نہیں دیکھا۔ بھئی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ پہ یقین ہے یا نہیں ہے؟ حضور کے منبر اور گھر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت ہے۔ تقسیم کار دیکھیے، حضور دنیا چھوڑنے لگے، میں آخری مرحلے میں جا رہا ہوں، دنیا چھوڑنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کار کی، کہا یہ میرا گھر ہے، یہ میرا منبر ہے، بیتی و منبری، یہ میرا منبر ہے، یہ میرا گھر ہے، کسی اور چیز کو نہیں کہا یہ میری ہے۔ صدق کا مسئلہ اور ہے، کھجوروں کا مسئلہ اور ہے، میں بات منبر کی کر رہا ہوں، میں گھر کی بات کر رہا ہوں۔ گھر کا مسئلہ، گھر میرا، منبر میرا۔ میں نے کہا جو اپنا ہے، گھر بھی اپنا ہے، منبر بھی اپنا ہے، دیتے کسے ہے؟ جب تقسیم کار ہوئی تو گھر عائشہ کو دے دیا، منبر ابو بکر کو دے دیا۔ دشمن حیران رہ گیا، ایک ہی گھر میں سب کچھ دے دیا، جو اپنا تھا وہ سبھی ایک باپ کو دے دیا، ایک بیٹی کو دے دیا۔ سامعین گرامی قدر،
سنی علماء کونسل کے زیر اہتمام ہونے والی یہ افطار پارٹی ماں بیٹا سیمینار ایک پیغام دیتا ہے کہ 1985 سے جس تحریک کا آغاز ہوا ہے وہ کئی مراحل سے گزرتی ہوئی آج 2023 میں ایک ایسے مرحلے پر پہنچ گئی ہے کہ اسمبلی میں حق نواز کا نام لینے والا تو کوئی نہیں ہے، لیکن حق نواز کے کاز اور مشن کی بات کرنے والی پوری اسمبلی ہے۔ آج ناموس صحابہ بل اسمبلی سے پاس ہو گیا ہے، سینٹ تک پہنچ گیا ہے۔ قائد اہل سنت مولانا لدھیانوی 4-5 دنوں سے اسلام آباد میں تشریف فرما ہے، اور بھی بہت ساری باتیں کرنے والی، لیکن میں وہ نہیں کرتا۔ لیکن انشاءاللہ ہم نے وطن عزیز پاکستان کے امن، استحکام اور دفاع کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سارا مرحلہ طے کیا ہے۔ ہم نے شہادتوں کے جام پیے ہیں، تختہ دار پہ پہنچے ہیں، لیکن اس کاز اور مشن کو باقی رکھا، اس مشن کو پایا تکمیل تک پہنچانے کا عزم لے کر نکلے۔ آج انشاءاللہ پاکستان کا وہ جو ہے نظام جو پارلیمنٹ میں ایک قانون کی شکل اختیار کرتا ہے، وہ اس کو پاس کر چکا ہے، سینٹ سے پاس ہو کر پاکستان میں نافذ العمل ہوگا۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں کوئی زبان سے، قلم کے ذریعے کوئی اصحاب محمد اور ازواج محمد مصطفیٰ اور اہل بیت رسول پر تبرہ نہیں کر سکے گا، ورنہ قانون حرکت میں آئے گا، اور انشاءاللہ جج کی عدالت سے اسے سزائے موت ملے گی۔ ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ ہمارے بہت ہی اچھے دوست کارکن جماعت کے محسن رحمانی صاحب جو انتقال فرما گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ میں آپ حضرات سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ تحریک مدح صحابہ کا جو پاکستان کے اندر ایک لمبا اور طویل عرصہ تحریک کا گزر چکا ہے، آپ اس سے وابستہ رہے یا نہ رہے، یا کچھ دوست وابستہ ہیں کچھ نہیں ہیں، میں آپ سے وعدہ یہ لینا چاہتا ہوں کہ کسی جماعت کا کارکن بننا، فارم فل اپ کرنا یہ الگ عنوان ہوتا ہے، لیکن اس کا ہمدرد بننا، تبلیغی جماعت کے سارے لوگ نہیں ہوتے، لیکن ریونڈ کے اجتماع میں سبھی لوگ جاتے ہیں، بسیں بھر کر جاتے ہیں۔ آپ سب لوگ ناموس صحابہ اور اہل بیت کے عنوان پہ قائد اہل سنت مولانا لدھیانوی، مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ